اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کرہ ارض پر سب سے پہلے جس انسان نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ اس کرہ ارض پر ایسا کوئی نظام یا سسٹم ضرور ہونا چاہیے جس سے یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو ایک تعلیم یافتہ بنایا جائے، اور اس انسان کا یہ بڑا بہترین مقصد تھا اس کے ذہن میں۔ کوئی بھی انسان ہو، میرے ذہن میں تو نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے لوگ جانتے ہوں کہ سب سے پہلے جس نے تعلیم کا سوچا ہوگا، بڑا مقصد اس نے اپنے ذہن میں بنایا ہوگا کہ اور اس نے بڑا اچھا یہ سوچا ہے کہ اس موجودہ جو لوگ ہیں ان میں یا آنے والی نسلوں میں ایک تبدیلی اس نے سوچی ہوگی، دیکھی ہوگی کہ اگر وہ تعلیم حاصل کریں گے تو اپنی زندگی کو وہ بہتر گزار سکیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں میں خامیاں اس وقت بھی پائی جاتی تھی اور یہ کہ آج بھی پائی جاتی ہے، لیکن آج تھوڑی زیادہ ہے، اس وقت خامیاں کچھ کم تھیں۔ تو اسی انسان نے شاید اس خامیوں کو دیکھ کر اپنے معاشرے میں یا جس کسی بھی حصے میں وہ رہتا تھا، تو اس نے سوچا ہوگا کہ کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے جس سے کہ لوگوں کو خامیوں سے یا غلطیوں سے دور رکھا جائے، ان کی جو منفی زندگی ہے اس کو بہتر کیا جائے، اور بہتر کرنے کے لیے اس نے سوچا ہوگا کہ ان کو تعلیم دینی چاہیے، ان کو تعلیم کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ اگر یہ تعلیم اپنی زندگی کو اپنے تعلیم کی طرف متوجہ کر لیں گے تو یہ پھر ہے کہ ان کو شعور آ جائے گا اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی تعلیم کو اسی حوالے سے ہی سوچا سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد یہ ہے کہ شعور حاصل کرنا۔ بے شک چند ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا اصل مقصد ہے وہ ڈگریاں حاصل کرنا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے جو ڈگریاں حاصل کرتے ہیں تعلیم کا مقصد بنا کر، کیونکہ انہوں نے تو یہ ہوتا ہے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اچھا روزگار مل جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں شعور آ جائے گا وہ بہت کم لوگ ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان میں کچھ ایسی خامیاں پائی جاتی ہیں تو اس کو تعلیم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے تو ایک سکولوں کا نظام چلا تھا، اس کے بعد یونیورسٹیاں، کالج آ گئے، پھر یونیورسٹیاں آ گئی، لیکن اتنی زیادہ تعلیم ہونے کے باوجود بھی آج بھی یہ کہ ہمارے اندر ایسی خامی پائی جاتی ہے۔ اصل جہالت کا جو تعلق ہے وہ ان پڑھ ہونے کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے، اور شعور کا تعلق تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں جہالت وہ ہے جو انسان ایسی غلطیاں، ایسی خامیاں کر جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اس کے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے، اور ایسی خامیوں غلطیوں وجہ سے انسانیت بھی شرمندہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی شرمندگی کو، اسی جہالت کو جو انسان غلطیاں کرتا ہے، خامیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی کو میں جو جہالت کہتا ہوں۔ اصل میں ان پڑھ ہونے کا تعلق یا تعلیم یافتہ انسان نہیں ہے، وہ آپ ان پڑھ کہہ سکتے ہیں یا کم علم کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ جاہل نہیں کہہ سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو ان پڑھ ہونے، ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ان پڑھ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مطلب کہ وہ کتابیں لکھ دی ہیں اور بڑے باشعور زندگی گزار کر چلے گئے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بڑی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ آپ اگر دیکھنا چاہیے، آپ کو شاید آپ کو معلوم بھی ہوگا، اس میں ایسے بہت مشہور سے ایسے بزرگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی تعلیم ہی حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اتنا شعور تھا کہ انہوں نے کتابیں لکھ دی اور بڑی بہترین زندگی گزار کر چلے گئے۔ اصل تعلیم کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو یہ ہے کہ ایک تو شعور کی طرف لے کے جائے، دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اپنی خامیوں سے آگاہ کر دے۔ اصل تعلیم کرتی بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر جو خامی ہوتی ہے اس سے آگاہ بھی کرتی ہے تعلیم کو، اور شعور کی راستے پر بھی لے کے جاتی ہے۔ اگر انسان سمجھتا ہے کہ میرے لیے جو ہے بہترین راستہ یہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے تعلیم آگاہ تو ضرور کرتی ہے، لیکن بہت سے ہم ایسے لوگ ہیں جو یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ہمارے اندر کون کون سی خامی ہے تعلیم حاصل کرنے کے باوجود۔ اصل تعلیم کا مقصد تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اپنی زندگی بہتر کر سکے، اپنی زندگی کو شعور کی طرف لے کے جا سکیں، کیونکہ انسان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سمجھ بوجھ جاتی ہے۔ بہت سی ایسی کم علمی کی وجہ سے ہم بے شک کچھ ایسی غلطیاں متعین کر جاتے ہیں، لیکن جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کو کچھ تبدیل ہونا جانا چاہیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لینی چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہے کہ ہم اپنی اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم بالکل مطلب کہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی بہترین گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں جتنے بھی لوگ تھے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے اندر خامیاں پائی جاتی تھیں، لیکن بہت کم پائی جاتی تھیں آج کے مقابلے میں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے تعلیم یافتہ ہیں، بہت زیادہ کالجز ہیں، اسکول ہیں اور کوئی یونیورسٹیاں، لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس ڈگریاں ہیں،
لیکن وہ حاصل کرنے کے باوجود بھی جو ہے کہ ہمارے اندر بہت سی ایسی کچھ خامیاں پائی جاتی ہیں جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر نہیں کر سکتے۔ اصل میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کر لی ہے تو میں بڑا باشعور ہو گیا ہوں یا میرے پاس بڑا علم آ گیا ہے۔ اصل میں علم کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ یہ ہے کہ اپنے اندر سے کوتاہیاں خامیاں دور کر لیتے ہیں۔ اصل بے شک میں پی ایچ ڈی بھی کر لوں تو میرے اندر وہ خامیاں کوتاہیاں جو ایک ان پڑھ آدمی میں نہ ہو وہ میں پائی جائیں تو پھر اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ فرض کریں کہ اگر میں نے تعلیم حاصل کر لی ہے، بہت زیادہ ڈگریاں حاصل کر لی ہیں، اگر میرے اندر سے وہ خامیاں دور نہ ہو سکے، میری اپنی جہالت ہی دور نہ ہو سکے، تو اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ میں ڈگریوں کا کیا کروں گا؟ اس ڈگریاں جو وہ انسان جو تعلیم حاصل کرتا ہے، ڈگریاں اصل مقصد ہوتا ہے اس کا ڈگریاں حاصل کرنا، تو وہ جب میرے اندر اپنے اندر تبدیلی میں نہیں لا سکا تو پھر میری اس تعلیم کا کیا فائدہ جو مجھے شعور ہی نہ دے سکے، جو مجھے تعلیم میری یہی نہ بتا سکے کہ میرے اندر کون کون سی خامی ہے، ان خامیوں کو میں نے دور کرنا ہے۔ اصل میں یہ جو خامیاں ہوتی ہیں انسان کی، یہ سب سے بڑی جہالت ہوتی ہے۔ بے شک آپ نے تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ان پڑھ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان پڑھ کا جہالت کے ساتھ کوئی بھی ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ ان پڑھ ہیں تو بے شک آپ ان پڑھ ہیں تو آپ کامل علم ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے اندر پڑھے لکھے ہونے کے باوجود آپ کے اندر خامیاں ہیں تو آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، آپ کے اندر وہ جہالت پائی جاتی ہے، وہ خامی پائی جاتی ہے جو ایک ان پڑھ آدمی بھی نہیں سوچ سکتا۔ اور پھر اس تعلیم کا کیا فائدہ اگر ہم جو ہے کہ اپنے اندر تبدیلی نہ لا سکے؟ اصل میں تو تعلیم کا مقصد ہی ہے کہ یہ آپ کو اپنی خامیوں سے آگاہ بھی کرتی ہے اور آپ کو شعور کے راستے کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اصل تعلیم کا مقصد ہوتا ہے یہ، کیونکہ ہم تو مطلب کہ اگر اپنی خامیوں سے آگاہ نہیں، ہمیں خامی نہیں پتہ ہمارے اندر کون کون سی ایسی خامیاں ہیں، تو پھر ہم شعور کی طرف کیسے جائیں گے؟ تعلیم ہمیں شعور کیسے دے گی؟ اگر ہم اپنی خامیوں سے واقف نہیں ہیں، اصل میں ہم اپنے شعور سے نہ واقف ہیں، کیونکہ اگر ہم خامیوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہماری خامی ہے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے شعور کے راستے پر قدم رکھ لیتا ہے۔ اگر ہمیں اپنی خامیوں کو نہیں پتہ تو ہم اپنی خامی کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ ہم جو شعور کے راستے پر کیسے جائیں گے؟ اپنی زندگی کو بہتر کیسے کریں گے جب ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارے اندر کون کون سی خامی ہے؟ کیونکہ تعلیم تو یہ بتاتی ہے، یہ دعوت دیتی ہے آپ کو کہ یہ راستہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے جس کی طرف آپ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بھی انسان کے اندر غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں پائی جاتی ہیں وہ منفی کا راستہ ہے، منفی راستہ ہے، اور منفی راستہ انسان کی زندگی خراب کر دیتا ہے، وہ آپ کو کبھی بھی شعور کی طرف نہیں جانے دیتا۔ جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے، آپ کو آگاہی نہ ملے کہ آپ کے اندر کون کون سی خامی ہے، اس وقت تک آپ خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اگر ہم لوگ اپنی خامیوں سے ناواقف ہیں، اصل میں ہم اپنے شعور سے ناواقف ہیں۔ ہمارا شعور وہی ہے جس پر ہم اپنی خامیوں سے دور ہو کر آگاہی کی طرف جاتے ہیں اور یہ کہ بہتر راستے کی طرف جاتے ہیں، تو پھر ہمارا پہلا قدم پڑتا ہے شعور کی طرف۔ اصل میں اگر ہم اپنی خامیوں سے ناواقف ہیں نا تو ہم اپنے شعور سے ناواقف ہیں، کیونکہ شعور یہی چاہتا ہے انسان کا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ خامیاں بالکل نہ ہوں۔ کوئی انسان بھی فرشتہ نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا انسان نہیں جس میں خامی کوئی نہ ہو، لیکن یہ خامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہوتی ہے نا تو دوسری بار وہ انسان اپنی اس غلطی کو نہ دہرائے، جس سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، جس سے وہ منفی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اصل میں شعور ہوتا ہے یہ، لیکن یہ ہے کہ بار بار مطلب ایک ہی راستے پر یہ غلطی کوتاہیوں پر چل پڑنا اور ساری زندگی اسی پہ گزار دینا، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ بے شک آپ نے بہت زیادہ ڈگریاں حاصل کی ہوں، لیکن اگر ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی آپ کی ساری زندگی منفی پر گزری ہے، منفی راستے پر چل کر گزری ہے، تو آپ کے اندر وہ جہالت موجود ہے، آپ جاہل کے جاہل ہی تعلیم ہونے کے باوجود۔ اس لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے انسان کو اپنے اندر شعور لانے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تعلیم انسان کے پاس آ جاتی ہے تو انسان آپ کو پتہ ہے مثبت عمل کرتا ہے، لیکن بہت سے ہم ایسے لوگ ہیں کہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی ہم ایسی غلطیاں کوتاہیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کبھی بھی شعور کے راستے کی طرف نہیں جاتے۔ ہمیں اپنی خامیوں سے سب سے پہلے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر کون کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں۔ جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کون کون سی خامی ہے، اس وقت ہم آپ خود کو ٹھیک نہیں کر سکتے،
کیونکہ ہمیں اپنی خامیوں کو پتہ چلے گا تو پھر ہم شعور کے راستے کی طرف جائیں گے۔ اصل میں جب ہم اپنی خامیوں سے دور ہوتے ہیں، ہم ان کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، تو اصل میں ہم اپنے شعور سے ناواقف ہو جاتے ہیں، ہم اپنے شعور کی طرف نہیں جا سکتے، ہم بہترین زندگی کی طرف نہیں جا سکتے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہترین زندگی وہی ہوتی ہے جو انسان کے اندر شعور پیدا کرتی ہے۔ انسان اپنے اندر سے کچھ ایسی غلطیاں کوتاہیاں خامیاں دور کر دیتا ہے جس سے اس کی اپنی زندگی کا نقصان ہوتا ہے، اس کے اپنے کوئی بھی انسان کے ساتھ منسلک ہو، اس کی زندگی کے کوئی بھی پہلو منسلک ہو جس پر وہ عمل کر کے اپنی زندگی بہتر کرتا ہے، وہ انسان کا نقصان کر دیتی ہیں۔ کیونکہ ہمیں اپنے اس شعور سے آگاہ ہونا ہے، اور آگاہ ہم تب ہی ہو سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر سے خامیاں دور کر دیتے ہیں، ہم مخلص ہو جاتے ہیں اپنے خود کے ساتھ۔ جب خود کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں تو ہم اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ جب غلطیاں کوتاہیاں ہم سے دور ہوتی ہیں تو ہم پھر شعور کے راستے پر چلے جاتے ہیں، اور شعور کے راستے پر جب ہمارا قدم جاتا ہے تو ہم اپنی بہترین زندگی گزارتے ہیں۔ کیونکہ یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں، اس خالق نے، مالک نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے۔ ہم کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، تعلیم کبھی بھی کسی کو منفی راستے کی طرف نہیں لے کے جاتی، ہمیشہ آپ کو مثبت راستہ دیتی ہے، مثبت نظریہ دیتی ہے، اور مثبت نظریے پر چلنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ جب تک ہم یہ سوچیں گے نہیں کہ ہم بے شک تعلیم یافتہ ہو جائیں کہ ہمارے اندر کون کون سی ایسی خامی ہے جن خامیوں کو ہم دور نہیں کر رہے، تو اصل میں ہم یہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنے شعور کے راستے کی طرف نہیں جا رہے۔ کیونکہ جس دن ہم اپنی خامیوں سے آگاہ ہو جائیں گے، ہم انہی خامیوں کو ہم دور کرنا شروع کر دیں گے، اور ہمارے اندر جو ہے آہستہ آہستہ شعور آنا شروع ہو جائے گا۔ اصل میں ہم اپنی خامیوں سے آگاہ نہیں ہو رہے۔ بہت سی ایسی خامیاں پائی جاتی ہیں جو انسان اپنی خامیوں کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے وہ غلطیاں کوتاہیاں کرتا جا رہا ہے، یہ کہ اپنی ساری زندگی اسی طرح راستے پر گزار دیتا ہے۔ اور جب گزار دیتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو نہ کوئی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی بہتر زندگی گزار سکتا ہے، اور پھر جو آنے والی نسل ہے پھر وہ بھی اسی، ظاہر ہے آپ کو بڑوں کو ہی کاپی کرتے ہیں، تو جب وہ بڑوں کو کاپی ہوتی ہے پھر ہماری نسل بھی اسی راستے پر چل پڑتی ہے۔ کیونکہ تعلیم کا تو ایک الگ مقصد ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا خود کو بہتر کر سکے، خود کو بہترین کر سکے۔ جب انسان خود کو بہترین کرتا ہے تو انسان کی زندگی بہترین گزرتی ہے۔ اصل میں جو ہے یہ ہے کہ ہمیں اپنی خامیوں سے جب ہم آگاہ ہو جائیں گے تو ہم اپنے شعور سے آگاہ ہو جائیں گے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر جو خامی ہے نا وہ ہمارے اندر ہمارا نقصان کر رہی ہے۔ اس کو ختم اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب انسان خود جان لیتا ہے کہ یہ میرے اندر خامی ہے اور اس خامی کو میں نے دور کرنا ہے، اور جب خامی میری دور ہوگی تو میری زندگی بہتری کی طرف جائے گی۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔